رہی الحمدللہ ہم نے پہلا پارہ مکمل کر لیا، تو دوسرے کے آغاز سے پہلے جو اس کی آخری کچھ آیات ہیں اس کا ایک تھوڑا سا خوبصورت ربط دیکھیے اور پھر ہم آج دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ابھی تک گیلا ہے یہ، چلیے صبح والا کام نہیں ہے یہ تو یاد جاتے وقت کیا جائے گا، وہ ہے نا، مارکر ہی نہیں چل رہا۔ ہاں، حالانکہ یہ نیا مارکر ہے۔ چار آیات کے میں نے یہ آخری الفاظ لکھے ہیں۔ 133 میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، 136 میں ایگزیکٹلی یہی ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، 138 میں ہیں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور 139 میں ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ یہ آپ آیات کے آخر میں دیکھیں گے، ہے نا۔ یہ پہلا جو ہے یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا جواب ہے جی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا جواب، جب انہوں نے تمام بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا کہ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یعنی الٰہًا واحدہ، ایک اللہ کی جو ہمارے آباء و اجداد کا بھی الہ ہے، اور وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ تو یہ علیہ السلام کے بیٹوں کا یہ جواب ہے، الٰہًا واحدہ، جو سب کا ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ بیٹوں نے والد حضرت یعقوب کو جواب دیا کہ ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یہ جو ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ اہل کتاب کی دعوت کے جواب میں اہل کتاب خود یہ دعوت دے رہے تھے کہ ہمارے مذہب کی طرف آ جاؤ، ہم سچے ہیں۔ اہل کتاب کی دعوت کے جواب میں
مسلمانوں سے اللہ نے کہلوایا کہ جواب میں تم یہ کہو، مسلمانوں سے یہ کہلوایا نا جی کہ انہیں یہ بتاؤ کہ ہمیں یہود یا نصارہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ کے فرما بردار ہیں، یعنی اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ انہیں یہ بتا دو ہم صرف مسلمون ہیں نا، تسلیم کرنا، صرف اللہ کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اپنا سر صرف اس کے آگے جھکاتے ہیں، یہ جواب ہم کرتے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں ہم سب شامل ہیں، اچھا 138 جو ہے اس میں یہ آ گیا کہ پوری زندگی میں عابدون ہے نا، عبادت سے بندگی صرف مسجد کی چار دیواری میں نہیں ہے، بندگی یہی ہے باہر بھی، جہاں جس معاملے میں اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، یہی ہے۔ پوری زندگی میں ہر حکم کی اطاعت ہونی چاہیے، یہ ہے عابدون، ہر حکم کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اور وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور یہ عبادت جو ہے یہ خالص ہونی چاہیے۔ یہ ربط ہے کتنا ہے، کہا یہ جو اطاعت ہے، فرما برداری یا عبادت، اگر یہ مخلصون نہیں ہے، اگر اخلاص کے ساتھ نہیں تو پھر یہ منافقت ہو جائے گی، ہے ساتھ نہیں تو پھر منافقت۔ تو آپ یہ دیکھیے گا یہ 4 آیات میں کیا خوبصورت ربط ہے، الفاظ وہی ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا کلام ہے، جتنا غور و خوض کریں گے اتنا ہی اس سے موتی برآمد ہوں گے۔ اگرچہ ہم نے پہلا پارہ مکمل کر لیا ہے تو لیکن یہ آپ جتنا دوبارہ دیکھیں گے اس میں اور چیزیں نظر آئیں گی۔ چلیے ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں، چلو اس کے نیچے ہی لکھتے ہیں، اور 3 آیات میں ربط دیکھیں، ربط کی بات بتا رہا ہوں، 136 137 اور 138 ہے نا جی۔ یہ ٹھیک ہے، اچھا 138 اس میں ایک جامع کلمہ بتا دیا، دعوت و تبلیغ ہے 136 میں۔ ایک تو یہ کہ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان، اور وما انزلنا الینا، ہماری طرف یعنی قرآن، اور وما انزل علی ابراہیم اسماعیل اسحاق، پہلے کی کتابوں پر، اس میں جامع کلمہ آ گیا اس میں ہے، یعنی اس میں ایک آ گیا کہ ایمان سب پر مینس آل دا ڈیوائن بکس، جتنی الہامی کتابیں ہیں، تورات کو بھی ماننا چاہیے، سچی انجیل کو بھی، ایمان سب پر، لیکن اب عمل جو ہے وہ صرف قرآن کے احکام پر، قرآن
کہ احکام پر یہی مطلوب ہے، احکام پر، وہ اس لیے کہ یہ لاسٹ ورژن ہے نا قرآن، تو پہلی کی کتابوں کی بھی رہنمائی ہدایات اس میں سمو دی گئی ہیں، تو اب اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں قرآن پر عمل کریں، تورات پر بھی ہو جائے گا، انجیل اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اب ان سے یہ کہا گیا یہ جو جامع کلمہ ہے جو 136 میں ہے، اگر وہ بھی یہ کلمہ قبول کر لیں، یہ اہل کتاب اگر وہ بھی یہ کلمہ دل سے قبول کر لیں تو پھر ہے تہتدوا، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہماری طرف آ جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، کہ یہ ہے ہدایت اصل، اگر وہ بھی یہ کلمہ قبول کر لیں تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، تو راہ یاب ہو جائیں گے۔ اور 138 صبغت اللہ، یعنی یہ جو اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، یہ وہ اس میں بتا دیا کہ یہ وہ کلمہ ہے جس سے زندگی پر اللہ کا اصل رنگ چڑھتا ہے، جس سے زندگی پر اللہ کا اصل رنگ چڑھتا ہے، اللہ کا اصل رنگ چڑھتا ہے، اللہ کا اصل رنگ چڑھتا ہے، یعنی ہر معاملے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی مقدم، یعنی اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک خوبصورت ربط آپ کے سامنے آ گیا 3 آیات میں، 136 137 138، تو ایسے آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو رکوع میں آیات میں ایک کوریلیشن ملے گا، انٹر لنک جیسے ہوتے ہیں نا، کنیکٹڈ۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں، اب ہم دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ، پھر ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ تفصیل سامنے آ جائے گی۔ دوسرا پارہ سیقول سے، اللہ اکبر۔ پہلے رکوع میں 142 سے لے کر 147 تک آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ یہ بات ہوئی تھی کہ دوسرے پارے کے جو پہلے 2 رکوع ہیں نا، یہ تبدیلی قبلہ، جس کو تفاسیر میں تحویل قبلہ حوالہ سے ہوتا ہے نا، تحویل قبلہ کے نام سے جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے نا جی۔ تو یہ اس بارے میں ہے۔ یہ جو تبدیلی قبلہ ہے، اب اس کا اب ٹریک تو ذہن میں ہے آپ کے کہ فرسٹ ہاف میں ہم نے جو پہلی امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل، اس کے جو نافرمانیاں تھیں اور ان سب کی تفصیل ہم نے پڑھی، یعنی انہوں نے امامت کا حق ادا نہ کیا، تو اس بنا پر ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا۔ اس کی جگہ پھر ایک نئی امت کے قیام کا اعلان ہوا جو ہم اور آپ ہیں، جسے امت محمد کہا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اس امت کو اس کی دوسری آیت میں ہی امتم وسطل کہا ہے۔ ہاں، جب وہاں پہنچیں گے اس کی وضاحت کریں گے، امتم وسطل، اور کہا یہ امت اب صراط مستقیم پر ہے، دین حق کی اصل جو شاہراہ ہے اس پر، اور اس کی ملت جو ہے وہ ملت ابراہیم، اور اس کا قبلہ جو ہے جس کے بارے میں اب 2 رکوع پڑھیں گے، اس کا قبلہ قبلہ ابراہیمی، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، وہ ہے۔ تو اب یہ ہی کہا گیا ہے کہ اب اس امت کا فریضہ یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر نے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سامنے اللہ کے اصلی دین کی گواہی دے دی، اکملت لکم دینکم، ہے پورا واضح کر دیا دین کو، تو اب اسی طرح یہ خلق خدا کے سامنے بھی اللہ کے دین کی شہادت دیں۔ شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، ابھی پڑھیں گے ہم۔ اچھا، تو یہ تبدیلی قبلہ، یہ جب آیات نازل ہوئی نا، تو اس وقت بیت المقدس کو قبلہ رکھا گیا تھا کوئی 17 ماہ کے لیے، 17 ماہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ان کو یعنی ایک طرح سے وحی کی، اللہ کو بتایا۔ تو اب کیونکہ تبدیلی قبلہ کا ہے تو کہا کہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے تو وہ بیت اللہ کو قبلہ کرے۔ ظاہر ہے اس کا ایک اپنا انس، محبت، پیار، اللہ کا گھر بیت اللہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، اور پھر آپ وہیں پیدا ہوئے، وہیں نبوت کا اعلان ہوا، ایک انسیت، تو اس کا ذکر بھی ان آیات میں پڑھیں گے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ اپنا چہرے مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ کب میرے اللہ کا حکم آئے گا کہ اب قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کا بنا لیا جائے، یعنی خواہش تھی، وہ خواہش بھی پہلے کبھی بیت اللہ کی طرف بھی لوگ نماز پڑھتے تھے؟ ہاں، تو اس سے پہلے بیت اللہ ہی تو تھا،
یہ تو 17 ماہ صرف، اس سے پہلے بیت اللہ ہی تھا، شروع میں بیت اللہ ہی تھا۔ یہ عارضی طور پر یعنی جب ہجرت فرمائی اس وقت کا ہے یہ۔ اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جی لوگ نماز پڑھتے تھے، جی، تو وہ ان کا قبلہ کون تھا؟ بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ تھا۔ اچھا تو یہ بیت المقدس کا تو یہ یہود و نصارہ ایک کا جو مشرقی بیت المقدس کا کنارہ ہے اس کو قبلہ بنایا تھا یہ نصارہ نے، وہ بھی اس مناسبت سے کہ حضرت مریم علیہ السلام شرقیاً قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہ ادھر مشرق کی طرف تشریف لے گئی تھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تھی، وہ قبلہ انہوں نے بنایا، وہ ان کا ایک جائے پیدائش ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو یہود نے پھر یہ مغرب کا بنا لیا تھا۔ اینی وے اچھا 17 ماہ، اب یہ جو ہے نا 2 رکوع یہ حکم ہے باقاعدہ حکم کہ اب آپ بیت اللہ کو دوبارہ اپنا قبلہ بنا لیں۔ اچھا اس پر پورے 2 رکوع ہیں اس موضوع پر، اور یہ حکم آپ دیکھیں گے کہ 3 مرتبہ آیا ہے پہلے رکوع میں ہی، تو وہ بھی کوئی تکرار نہیں ہے، جب آپ پڑھیں گے ذرا غور کریں گے ریپیٹیشن نہیں ہے وہ، اگرچہ 2 آیات میں تو ایگزیکٹ وہی الفاظ ہیں، وہی الفاظ کو دہرایا گیا ہے۔ یہ ایکچولی کیونکہ اس وقت ماحول ایسا تھا، اس ایشو کو اتنا ایکسپلائٹ کیا، اتنا بڑھایا چڑھایا یہودیوں نے کہ یہ مسلمانوں کا کیا مذہب ہے، ان سے کبھی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کبھی ادھر قبلہ کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں۔ اچھا پہلے جب بیت اللہ سے بیت المقدس کیا تو کہا دیکھا ہم حق پر تھے نا، ہم سچے تھے، تو ہم نے اپنی طرف کھینچ لیا نا، سچائی میں کشش ہوتی ہے، وہ چھوڑ چھاڑ کر ادھر آ گئے ہماری طرف، تو کہا کہ ابھی تو ہم نے ان کا قبلہ تبدیل کروایا ہے، ان کے مذہب بھی تبدیل کرا دیں گے، ان کو اپنی طرف ہی لے آنا ہے کیونکہ ہم ہی سچے ہیں۔ بڑی اس قسم کی باتیں عجیب سی جو ہے نا، اب وہ سب کو نلیفائی کرنے کے لیے تاکید اور اس کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع اس موضوع پر بتائے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ یہ مشرق یا مغرب تک اس نے اپنے آپ کو محدود کیا ہو، ساری کائنات اللہ کی ہے۔ اور رہا قبلہ تو یہ تو ایک ڈسپلن، ایک تنظیم ہوتا ہے ایک عبادت کا کہ ایک طرف رخ کر کے سب عبادت کر رہے ہیں، تو اس کی ساری تفصیل آ گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تھوڑا سا ایک پس منظر تھا، تو اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ جی سر آپ نے فرمایا کہ پہلے قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ، ہاں بیت اللہ تھا، ہجرت سے پہلے، تو جب وہ خانہ کعبہ سے بیت المقدس ہوا، جی جی، اس کا کوئی حکم ہے اللہ کا؟ ہاں اس میں نہیں ہے، یہ آپ کا اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ قرآن میں یہ نہیں ہے حکم ویسے کہ آپ بیت اللہ سے بیت المقدس کر لیں، نہیں ہے، لیکن جیسے وہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ وہی مطلوع ہوتا ہے، یعنی جو قرآن کے الفاظ بن گئے، ایک وہی اللہ تعالیٰ القا بھی کر دیتا ہے، بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہوتی، جیسے مسجد زرار تھا، نہیں بڑھانی آپ نے مسجد، تو یہ قرآن میں تو نہیں ہے کہ مسجد میں آپ نے آغاز نہیں کرنا، اللہ نے القا کر دیا، آپ نہیں گئے اس مسجد میں، تو آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں نہیں ہے ویسے کہ آپ ادھر رخ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دل میں کیا ہوگا کہ آپ ہجرت فرما گئے، آپ ادھر ہیں اور آپ وہ بیت المقدس ہے، اگرچہ اس کی اپنی اہمیت ہے، بیت المقدس جو ہے وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ معراج کے موقع پر انبیاء کی امامت کرائی، اور جو زمینی سفر تھا وہ بیت اللہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر تھا، تو بہرحال بہت تاریخی اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ۔ تو اب یہ اس میں اللہ کی حکمت کہ جو وہ کیا، تھوڑا سا اس کی اہمیت بتانے کے لیے بہرحال یہ اس پر اتفاق ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں ان آیات کے پس منظر میں بھی یہ جو حکم دیا گیا ہے تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کوئی 17 ماہ آپ نے پڑھائی، اور یہ دوبارہ جو بیت اللہ کا ہے اس کا بھی کہا جاتا ہے کہ آپ
کسی صحابی کی دعوت پر گئے، شاید دوپہر کا یا عصر کا وقت ہوگا، تو وہاں یہ حکم آیا دعوت قبول کرنے کا نا، تو آپ نماز پڑھا رہے تھے اس کے دوران، تو کہا جاتا ہے 4 تھیں رکعتیں، ظہر کی بھی 4 ہوتی ہیں، عصر کی بھی 4، تو 2 کے بعد آپ نے نماز کے دوران ہی قبلہ چینج کر لیا۔ شاید یہ جو مسجد قبلتین کہتے ہیں شاید یہ وہی ہو، کیونکہ یا نون جو ہے نا وہ تثنیہ کا ہوتا ہے، 2 قبلے، یعنی ایسی مسجد جس میں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھائی گئی۔ یہ بھی چیز تمام مفسرین نے کوٹ کی ہے کہ نماز کے دوران یہ وحی آپ پر نازل ہوئی کہ اپنا قبلہ تبدیل کر لیں، اور نماز پڑھنے کے دوران ہی آپ نے رخ بدل لیا بیت اللہ کی طرف۔ ہاں ویسے اپوزٹ ہے، ویسے ایسے گھوم گئے ہوں گے، واللہ عالم، واللہ عالم ہے کیا اس کا، پھر آگے آئے ہوں گے، ہاں گزر کے گئے ہوں گے، کیونکہ یہ تو بہت سی جگہ دیکھیں نماز نہیں ٹوٹتی، ایون حرم میں بھی وہ آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا خواتین جو ہے نا وہ ہاتھ سے بچے کو اٹھا کر نماز کے دوران ہے نا رکھ دیتی ہیں، نماز جاری رہتی ہے، واللہ عالم، بہت سا دیکھا ہے، نماز نیت باندھی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ اگر آگے آ گیا اس کو پکڑ کے، بہرحال نماز تو دیکھیں نا اس طرح وہ صلاۃ الخوف بھی ہے کہ جنہوں نے پڑھ لیا وہ پیچھے چلے جائیں، یہ سورہ نساء میں پڑھیں گے نا، ہاں ہو سکتی ہیں، اور پھر پہلے جب وہ تھا تو وہ پھر جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آ جائیں، تو وہ بھی نیت کے دوران ہی ایسا ہے نماز توڑ کر، نماز کے گرد ہلنا بھی نہیں ہے، ہاں اتنا نہیں، ہاں جبکہ آپ میں نے روایتوں میں تو بہت سی باتیں ہاں کھول سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی کنڈی لگی ہوئی ہے نماز میں کنڈی کھول کے ہاں ایسا ہے، بہرحال اللہ اکبر، اللہ جی سر جی۔ وحی کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازوں کے دوران بھی ہوتا رہا، اس ٹائم میں پھر خلل نہیں ہوتا اگر نماز کا، یہ کوشچن ذہن میں آتا ہے۔ نہیں، قرآن کی وحی تو کہیں یہ نہیں ملتا کہ نماز کے دوران آئی ہو، لیکن دوسری وحی جس کو آپ القا کہہ لیں، الہام کہہ لیں، بہت سی باتیں اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں نا، اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ایک ان کی رہنمائی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کر لیں، یہ ہو سکتا ہے دل میں بات آ جائے، نماز پڑھ رہے ہیں دل میں آ گئے کہ یہ اللہ کی طرف ہے کہ جی رکن، ہاں تو یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہو سکتا ہے، یہ وہی وہ ہے جسے القا، الہام یا وہ کہنا، اور ایک وہی باقاعدہ یہ آیات کی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں ہم نے پڑھا نماز کے دوران، ہاں یہ سفر کے دوران آئی ہے کچھ اور ایسے مراحل پر، تو بہرحال یہ وحی ہے، قرآن بھی تو وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے، تو یہ ایک تھوڑا سا پس منظر تھا، تو ہم آغاز کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دیکھیے یہ دوسرے پارے کی پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ لوگوں میں سے ہی جو یہ بے وقوف ہے نا، یہ اس قسم کی بات کہیں گے کہ یار یہ کس چیز نے تمہارا قبلہ تبدیل کروا دیا، کیا چیز تھی وہ جس پر تم تھے، یعنی بیت المقدس، ایک دم تم پھر بیت اللہ کی طرف چلے گئے۔ دیکھیں اس کا فوری جواب بڑا مختصر کہ یہ مشرق مغرب اور ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، کہا للہ المشرق والمغرب، اللہ کی عبادت کرنی ہے نا، اللہ تو ہر طرف ہے، اللہ تو ہر طرف ہے نا جی، اور کہا کہ ہاں اب رہا یہ سیدھا راستہ، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، من یشاء، جسے وہ چاہے تو وہ ہدایت اور رہنمائی فرما دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ تو فرمایا سیقولو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، سیقولو، سین یا اور یہ ایسے ہے، س یا قولو،
اچھا سین کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو بہت جلد بھی، یعلمون سیعلمون قرآن میں ہے نا، سیعلمون بھی ہے، بہت جلد جان لیں گے، تکاثر میں، ہاں تکاثر میں سیعلمون، یعلمون آتا ہے نا بہت جلد، اور یہ ضرور کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ اچھا یہاں بہت جلد نہیں ہے، بہت جلد وہ کہیں گے، قول کہنا، بہت جلد وہ، یا اس کی ہے مضارع کی علامت، وہ بہت جلد وہ کہیں گے۔ اب یہ وہ میں یہی شامل ہیں اہل کتاب، وہی اس قسم کے اعتراضات اور حجت بازیاں کرتے ہیں۔ تو سیقولو جلد کہیں گے، سفہا بے وقوف، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالنا اور غیر ضروری چیزوں کو، یہ سب بے وقوف لوگوں کا ہی کام ہے۔ بے وقوف کن میں سے؟ من الناس، لوگوں میں سے۔ الناس اردو کا لفظ ہے، عوام الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ہیں لوگوں میں سے۔ کیا کہیں گے؟ وہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ کہیں گے، یہ پورا فریز جو ہے، ما کس نے، واللہم، واللہ تولا کہتے ہیں پھیر دینے کو، پھیر دینا، واللہم، واللہ پھیر دیا، ہم ان کو، یہاں پر ہم ضمیر مسلمانوں کی طرف ہے، پروناؤن جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے نا کسی نہ کسی کو، پروناؤن ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے نا، تو یہاں ناؤن مسلمان ہی ہے، مسلمانوں کو۔ کس سے پھیر دیا؟ ان قبلتہم، ان سے، قبلتہم ان کے قبلہ سے، التی، اب یہ جو ہے الذی مذکر کا ہوتا ہے، مذکر، اور اس کا مؤنث ہے التی، مؤنث، تو یہاں پر التی کیوں آیا؟ یہ ایکچولی لفظ جو ہے نا وہ قبلتن ہے عربی میں، لفظ قبلتن، اور یہ عام طور پر گول تا آخر میں، یہ ون آف دا سائن آف فیمینن، علامت سمجھ لیں آپ یہ، تو اس لیے یہ مؤنث کا آ گیا۔ التی جو کانو، کانا یکونو ہونا، اسی سے کن فیکون بنے، کن اللہ کی شان ہے قدرت کی، کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے نا کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے، تو اس سے کانو جمع بن گیا، مسلمانوں کو کھانا، تو یہ واو الف جو ہے نا یہ ایڈ ہو جائے تو یہ جمع کر دیتا ہے، جیسے کافر سے کفرو، مومنو، یا ایھا الذین آمنو، آمنو، واو الف لگ گیا۔ اچھا وہ تھے علیہا، دیکھیں یہاں بھی ہا مؤنث کی ضمیر ہے، ہو مذکر ہوتا ہے، ہا مؤنث۔